الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ کیا وہ شخص جو اللہ کے غضب کا مارا ہوا ہو، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہو، کیا وہ شخص اور وہ شخص جس پہ اللہ کی نعمتیں ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو پیروی کرے، تابعداری کرے، فرمان بردار ہو رضوان اللہ کی رضامندی کا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس پہ لوٹا ہو اللہ کی ناراضگی، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ایسا شخص جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، جس کا ٹھکانہ، اور دوسری طرف وہ شخص جس کا ٹھکانہ جنت ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے اے پیارے محبوب، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی پڑھے لکھ کے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جہنم جو بہت برا جگہ ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، جو جن سے اللہ راضی ہے اور جن سے اللہ ناراض ہے، دونوں کے لیے درجے، مرتبے اللہ کے نزدیک مقرر ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، جہنم جانا ہے، کس نے جنت جانا ہے، جنت الفردوس جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، انبیاء کے قریب جانا ہے، صدیقین کے قریب جانا ہے، اور وہ لوگ جو ان سے دور۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو۔ اب ہم کیا مثال ہے، کبوتر آنکھیں بند کرے کہ بلی اس کو، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اب ہم کوئی گناہ کرے، کنڈی لگائے، دروازے بند کر دے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے۔ تو اب اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، تمہیں کیا ہے؟ اختیار ہے، کسب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا۔ اب ہم کہے کہ رازق یہ تو اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو ہم پاؤں پہ ایک پاؤں دوسرا پاؤں رکھ کے اور لیٹے رہے اور کسی کام کاج پہ نہ جائے اور یہ کہے کہ رزق کون دے گا؟ اللہ۔ تو اختیار بھی تو ہمیں ہے کہ ہم کچھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، کچھ حرکت دیں گے، کریں گے تو اللہ برکت ڈالیں گے، اللہ برکت ڈالیں گے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے رضامندی کے مستحق ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے ناراضگی کے مستحق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے اور اللہ کو ناراض کرنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ چھوٹے سے چھوٹے نیکی پہ بھی راضی ہوتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی، یا میں نے تو روزے نہیں رکھے، میں نے تو کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، اب وہ نا امید ہو جائے، اب کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، اب کیا فائدہ روزہ رکھنے کا، یہ غلطی پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر بھی مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے لوگ جو کافر ہے، مشرک ہے، 80 90 سال انہوں نے کفر میں گزاری اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی کلمہ پڑھے گا جو اس نے پچھلے کفر کے حالت میں کیے وہ سارے ختم. یہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں. تو جب کافروں پہ اتنا مہربان ہے تو ہم نے تو پھر بھی مسلمانوں کے گھروں میں ہماری پیدائش ہوئی، ماں باپ مسلمان، ماحول اسلام والا، ہاں عمل میں کمزوری ہے، عمل میں کیا ہے کمزوری ہے. تو ایسا بالکل ذہن میں نہ لائے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی. ہاں آئندہ کوشش کرے کہ ہم نماز کوئی نہ رہ جائے. اب ہم نے روزے نہیں رکھے تو کوشش کرو کہ آئندہ کوئی روزہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں روزہ میں نے چھوڑا ہے تو کوشش کرے کہ اس کی قضا کی جائے. کوشش کرے ہم نمازیں پڑھ لیں. ابھی تک ہم نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، نکاح کے وقت وہ ہم گھر لے آئے یا وہ بیوی گھر لے آئی اور پھر کسی اونچی جگہ پر رکھ لیا، پھر کبھی ہاتھ لگایا ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں. ابھی جب ہم نے کسی مولوی سے سننا، کسی کتاب میں پڑھا، کسی نے بتا دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت اس میں ثواب ہے، تو ہم نے ابھی سن لیا نا قرآن مجید کے پڑھنے میں کیا ہے ثواب ہے. اس سے اللہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے. اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ لوگ، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ لوگ دونوں برابر ہو. جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب میں ہوں گے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ شیطان کے قرب میں ہوں گے، وہ رحمان کے قرب میں نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور جتنی بھی نیک اعمال ہے، جتنے بھی ہے، ہم سب کے لیے وہ آسان فرمائے.